بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تھکاوٹ دور کرنے کے 7 راز۔ چینی سے پرہیز کریں، بازاری کھانا، چاول اور میٹھی اشیاء کا استعمال کم کریں۔ بہترین نیند جسم اور دماغ کے لیے لازمی ہے، ساتھ ورزش بھی کریں۔ ناشتہ لازمی کریں، دودھ، پھل، انڈا اور مغزیات سے دن بھر کی توانائی ملتی ہے۔ وقفے سے چہل قدمی 1 گھنٹہ مسلسل بیٹھنا دل اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیفین کی زیادتی سے بچیں، زیادہ کافی وقتی چستی دیتی ہے مگر بعد میں سستی بڑھا دیتی ہے۔ پانی زیادہ پئیں، ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی آپ کو توانا رکھتا ہے۔ جسمانی انداز درست رکھیں، باوقار انداز میں چلیں پھرنے سے توانائی بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی عادات بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تم بس اللہ پر یقین رکھنا اور صبر کرنا۔ لوگوں کے مصافحہ میں پوشیدہ راز۔ مصافحہ کے دوران مضبوط گرفت کا مطلب ہے کہ سامنے والا ایک پراعتماد شخص ہے۔ ہاتھ جلدی ہلانے کا مطلب ہے کہ ملاقات جلدی ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہاتھ زیادہ دیر تک پکڑے رکھنے کا مطلب ہے کہ سامنے والا آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ کمزور گرفت کا مطلب ہے کہ سامنے والا مایوسی کا شکار ہے۔ اگر آپ کسی عورت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے پیسے کے سامنے کھڑا کر دیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کسی مرد کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے کسی فیصلے کے سامنے کھڑے کر دیں۔ اگر آپ بہن بھائیوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو انہیں وراثت کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر آپ رشتہ داروں کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی کامیابی کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر آپ جیون ساتھی کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے اپنی خامیاں اور کمزوریاں دکھا دیں۔ اگر آپ کسی دوست کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو اسے اپنی آزمائش کے سامنے کھڑا کر دیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو غلطی کریں، ٹوٹ جائیں اور گر پڑیں اور پھر تماشا دیکھیں۔ پیارے ناظرین، مسکرانے سے دماغ کو خوشی کا پیغام جاتا ہے، چاہے آپ حقیقت میں ناراض کیوں نہ ہوں۔ بات چیت کے دوران خاموشی کے وقفے اکثر سچ بلوا دیتے ہیں۔ خاموش رہیں، اگلا بندہ بولے گا۔ بھری مجلس میں جب کوئی آپ کی طرف بار بار دیکھے تو وہ آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آہستہ بولنے والا شخص زیادہ بااعتماد لگتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنی درد کو چھپا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی بات پر بھی جلدی غصہ کر جائے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں بہت درد چھپا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، انسان کا دماغ نیگیٹو باتوں کو پازیٹیو باتوں سے زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ زیادہ ہنسنے والے لوگ اکثر تنہائی میں سب سے زیادہ روتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انہیں زبان پر لانا بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسے وسوسے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو خالص ایمان کی علامت ہے۔ کچھ لوگ فارغ وقت میں آپ سے بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، فرق سمجھیں۔ ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا مگر جسم ننگا کرنے کے لیے لوگ 2 تولے لٹا دیتے ہیں۔ ماضی پر مت روئیں، وہ گزر چکا ہے۔ مستقبل کی فکر مت کرو، وہ ابھی آیا نہیں۔ حال میں جیو اور اسے خوبصورت بنا لو۔ کسی دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پینٹ مت کریں۔ جو آپ کو دل سے چاہتا ہوگا وہ آپ کے اصل رنگوں سے ہی محبت کرے گا۔ پیارے ناظرین، نفسیات کے مطابق جب آپ کسی شخص سے پیار کرتے ہو تو اس شخص کی ہر عادت آپ کو اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کی کامیابی پر تالیاں نہیں بجائیں گے
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہاری کامیابی ان کی ہار ہے۔ دماغ کو صحت مند رکھنے والی چند اچھی عادات: ناشتہ جلدی کرنے کی عادت، رات کو جلدی سونے کی عادت، کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال نہ کرنا، سوتے وقت سر پر ٹوپی رکھنے اور پاؤں میں جراب پہننے سے اجتناب کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے نہ رکھنا، نہار منہ زبان پر کھیرے کا رس ٹپکانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑیں گے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ گیس قدرتی طور پر بو کے بغیر ہے؟ ممکنہ حادثہ سے بچنے کے لیے بعد میں اس میں بو شامل کی جاتی ہے۔ روزانہ اسبگول استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض کی بیماری نہیں ہوتی اور پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہوتی ہے۔ لیموں کا رس پینے سے کبھی گردوں کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھیرے کے چھلکے چہرے پر لگایا کرو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح ناشتہ سے پہلے سبزہ دیکھا کریں۔ سبز رنگ نظر تیز کرنے میں معاون ہے۔ پیارے ناظرین، موٹی عورتیں اگر نہار منہ لیموں کا رس پی لیا کریں تو 1 مہینے میں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماریوں کا منتظر رہے۔ کسی کی آنکھ کے بیرونی کونے پر گہرے سرخ رنگ کا نشان عام طور پر مطلب ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ لوگوں کے پیروں پر توجہ دیں۔ اگر آپ گفتگو میں لوگوں کے پاس آتے ہیں اور وہ صرف اپنے دھڑکن کو حرکت دیتے ہیں نہ کہ اپنے پیروں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی گفتگو میں شامل کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین پر 2/3 لوگوں نے کبھی برف نہیں دیکھی؟ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے، انار کھانے سے نیا خون بنتا ہے اور رنگ سرخ ہوتا ہے، انگور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، انگور کھانے سے نزلہ زکام اور کھانسی رک جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، جو لوگ انار کا رس زیادہ پیتے ہیں ان کو کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جسم کی مضبوطی اور خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ کھانے کے بعد چائے پینے کی عادت ترک کریں، کیونکہ چائے میں ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو کھانے کو درست طریقے سے ہضم نہیں ہونے دیتے۔ پیارے ناظرین، اگر کھانے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیں تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کہتے ہیں، اپنی صورت کسی کے سامنے بہتر دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ جو ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم بس عام سے ہیں۔ جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے ہم مغرور ہیں۔ جو ہمیں جانتے ہیں ان کے لیے ہم اچھے ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم شاندار ہیں۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو انار کا چھلکا چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ مضبوط کالے رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں پیاز کا رس لگاؤ، آپ کے بال ہمیشہ کالے رہیں گے۔ پیاز کا رس گرتے بالوں کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ رات سوتے وقت گوشت استعمال نہ کرو، کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ وزن تیزی سے بڑھتا ہے، پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، معدے میں جلن ہونے کا سبب ہے، جسم سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور تیزابیت کا سبب بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، موٹاپے سے متاثرہ خواتین روزانہ صبح ناشتے سے پہلے لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ پی لیا کریں اور 1 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ 1 ہفتے میں ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو نمکین پانی سے غرارے کریں، آواز فوری کھل جائے گی۔ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں، لہٰذا اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادتیں: رات دیر تک بیدار رہنا، پیٹ بھر کھانے کی عادت، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا اور کھانے کے فوراً بعد پینا۔ ہاتھوں پر روزانہ زیتون کے تیل کی مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔
اگر جسم میں کوئی دائمی بیماری ہو تو اس کا منفی اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر اور جسم کے دیگر ظاہری اعضاء پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کینسر جیسی خطرناک بیماری کو دور کرنے میں مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ پستہ یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور دماغی کمزوری سے نجات دلاتی ہے۔ پیارے ناظرین، گرم دودھ میں چند عدد بادام ملا کر سونے سے قبل پی جائیں۔ یادداشت اور نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ کسی کی یاد آ جائے تو فوراً رابطہ مت کرو، پہلے یہ سوچ لو کہ وہ شخص اب تمہاری زندگی میں کیوں نہیں ہے۔ کچھ دروازے سکون کی خاطر بند کیے جاتے ہیں اور ہر زخم دوبارہ کھولنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہر تعلق کو پھر سے زندہ کرنا وفا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی یاد صرف عادت ہوتی ہے، محبت نہیں۔ کچھ فاصلے بچھڑنے سے نہیں بلکہ سمجھ آنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ چھوڑ دینا کمزوری نہیں بلکہ خود پر مہربانی ہوتی ہے۔ اگر بال گرنے کا پرابلم ہو تو تل استعمال کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔ لونگ چبانے سے معدے کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کرو۔ اگر آپ معمولی سی محنت یا آرام کی حالت میں بھی بار بار سانس پھولنے کا شکار ہوتے ہیں تو یہ دل کی کمزوری یا شریانوں کے بند ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب کسی انسان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے رہتا ہے اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو اس کا سایہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ اگر دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ پیارے ناظرین، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو تم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے۔ لہٰذا دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لو تاکہ دنیا تمہارے قدموں میں ہو، نہ کہ تم دنیا کے غلام بنو۔ گڑ کے حیرت انگیز فوائد۔ گڑ ایک قدرتی میٹھا ہے جس کا مزاج گرم ہوتا ہے۔ گڑ نہ صرف ذائقے دار ہوتا ہے بلکہ مختلف بیماریوں کا قدرتی علاج بھی فراہم کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ گڑ میں آئرن، فاسفورس اور پروٹین موجود ہوتا ہے جو جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ نظام ہضم میں بہتری۔ گڑ قبض کو دور کرتا ہے، پیٹ کی گیس اور کیڑوں سے نجات دیتا ہے اور ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ دماغی طاقت میں اضافہ۔ گڑ کا حلوہ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بہتر بنانے کے لیے لاجواب نسخہ ہے۔ طلباء کو اس کا باقاعدہ استعمال کرنا چاہیے۔ زکام و کھانسی کا علاج۔ سونے سے پہلے گڑ اور بھنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینا دائمی زکام اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ خون کی کمی کا علاج۔ گڑ میں موجود آئرن خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے اور انیمیا کا قدرتی علاج ہے۔ جوڑوں کا درد اور سوزش۔ 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا سفوف روزانہ لینے سے گھٹنوں کے درد اور سوجن میں نمایاں فرق آتا ہے۔ خواتین کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ وہ مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا وہ گڑ اور سفید زیرہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ دودھ کی مقدار بڑھاتا ہے۔ قبض اور بواسیر کا علاج۔ گڑ میں قدرتی قبض کشا خاصیت ہوتی ہے۔ نیم کی نمولی کے ساتھ پرانا گڑ دن میں 3 بار لینے سے بواسیر سے نجات ملتی ہے۔ دیگر مسائل میں مفید۔ پیٹ کی گڑگڑاہٹ، پاؤں ہاتھ کی سوجن اور سانس کی نالی کی خرابیوں میں گڑ نہایت مؤثر ہے۔ کبھی پلاسٹک کے برتن میں چائے، گھی یا کوئی بھی گرم چیز نہ کھائیں۔ کوئی بھی کھانے کی چیز پلاسٹک کے برتن میں ڈال کر مائکرو اوون میں گرم نہ کریں۔ یاد رکھیں، جب پلاسٹک ہیٹ سے ملتی ہے تو ایسے کیمیکل پیدا کرتی ہے جس سے کینسر کی تقریباً 52 اقسام پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بڑی الائچی کئی بڑی بیماریوں کا سستا علاج ہے۔ چھینکوں کا طوفان ہو یا الرجی کا عذاب، صرف ایک بڑی الائچی سے نجات ممکن ہے۔ پیارے ناظرین، ایک صاحب بتاتے ہیں کہ انہیں ہر وقت چھینکیں آتی تھیں۔ موسم بدلے، پرفیوم لگے، الماری کھلے یا دودھ اڑے تو چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں۔
علاج بھی کروایا، ماسک بھی پہنا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایک بڑی الائچی چھلکے سمیت منہ میں رکھ کر چوسو، ہلکے ہلکے چباؤ اور لعاب نگلتے رہو۔ کمال ہو گیا، چھینکیں، الرجی، ناک بہنا سب کم ہوتا گیا۔ اب صرف دن میں 1-2 چھینکیں آتی ہیں۔ ناک بہنے یا بند ہونے کا علاج مسلسل ناک بہنے والے چند دن استعمال کرنے سے شفا حاصل کریں گے۔ آنکھوں کا پانی بہنا یا کمزور نظر ہونا، نظر دھندلا ہو، آنکھوں سے پانی آنا بڑی الائچی کے استعمال سے بہتر ہو جاتا ہے۔ دماغی کمزوری اور یادداشت کی کمی کا علاج، یادداشت بہتر، ذہنی طاقت میں اضافہ اور فوکس بہتر ہوتا ہے۔ منہ کی بدبو مسوڑھوں کی بیماریوں دور کرنے میں مفید، مسوڑھوں سے خون آنا، سوجن، منہ کی بدبو وغیرہ میں مفید ہے۔ نظام تنفیس میں بہتری، سانس کے مسائل، نزلہ، زکام اور ناک کی سوزش میں فائدہ دیتا ہے۔ طریقہ استعمال: ایک بڑی الائچی چھلکے سمیت منہ میں رکھیں، ہلکے ہلکے چباتے رہیں، لعاب نکلتے رہیں۔ دن میں 2-3 بار یہ عمل دہرائیں۔ سستا، آسان، آزمودہ اور بے ضرور نسخہ ہے۔ آج سے ہی شروع کریں اور دوسروں تک بھی یہ راز شفا پہنچائیں۔ ہر انسان کے اندر جذبات اور خیالات کا ایک جہان چھپا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر ہم اپنے دل و دماغ کو سمجھیں تو زندگی کے ہر لمحے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جذبات کو دبانا نہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ اپنی سوچ کے ماہر بنیں، اپنی دنیا بدلیں۔ پیارے ناظرین، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کے اثرات مختلف مواقع پر محسوس کر سکتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ پہلا موقع، جب وہ بستر پر لیٹتا ہے تو نیند اسی وقت آتی ہے جب وہ اپنے محبوب اللہ کے ذکر کے ساتھ دل کو مشغول رکھتا ہے۔ دوسرا موقع، جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا خیال اور ذکر جو دل میں آتا ہے وہ اپنے محبوب اللہ کا ہوتا ہے۔ تیسرا موقع، پیارے ناظرین، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ نماز ہی اصل کسوٹی ہے اور ایمان کا ترازو ہے۔ مومن کے نزدیک نماز سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ چوتھا موقع، جب مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو ایسے وقت میں دل صرف اپنے سب سے زیادہ محبوب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی کی پناہ لیتا ہے۔ خاص طور پر اس آخری موقع پر دل کو ثبات کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مومن دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔